ہے کہ मैं अपनी रेत निकालूं। हमारे कश्मीर में भी ऐसा होता था, जो नाले हैं, नाले से जो गरीब आदमी वो निकालता था, हाथ से रेत निकालता था, उसके बाद उसको बेचता था, सस्ते दाम बेचता था। आज ऐसा नहीं, आज बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और वहां पर कश्मीरी को जाने नहीं देते हैं, बाहर से ही आ गए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डोमिसाइल यानी जो चाहे जमीन खरीद सकता है, और जब भी इनके इलेक्शन होते हैं तो वहां लोग बोलते हैं हमें रोटी दे दो, हमें पानी दे दो, हमें बिजली दे दो। चाहे यूपी हो, बिहार हो, ये रोटी, बिजली, पानी, रोजगार तो दे नहीं पाते, कहते हैं कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे भाई, पहले इनको अपने घर में तो घर दे दो, जहां ये रहते हैं वहां तो छत दे दो। हर बात में कहते हैं कश्मीर में हम आपको जमीन दे देंगे। ऐसे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जमीन इतनी सस्ती नहीं है कि आप जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाते हो, पहनने को कपड़ा नहीं दे पाते हो, सर पे छत नहीं दे पाते हो, तो वो आके कश्मीर में जमीन, जम्मू में जमीन, पुंछ में जमीन खरीदेंगे। तो इसलिए ये सारे जो है हमारे नुकसानात हैं जो 370 हमारा लिए। और सबसे बड़ा हमारी पहचान, ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ऐसी रियासत दुनिया में कहीं नहीं है। जितने मजहब के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, उसके बाद हमारे में पहाड़ी, गुज्जर हमारा भाई, राजपूत, तरह तरह के रंग बिरंगे, हमारे मौसम अलग हैं। जम्मू में एक मौसम है, कश्मीर में एक मौसम है, लद्दाख में अलग मौसम है। ऐसी रियासत कहीं नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर भी नहीं है। एक छोटा सा मुल्क, उस मुल्क के छोटा सा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान, जिसका अपना एक झंडा, जिसका अपना एक आईन, जिस आईन की कसम मैंने खाई थी जब मैं पहली बार एमएलए बनी, और मैंने कहा मैं तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक मेरा वो झंडा, मेरा वो आईन वापस नहीं आता है। मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, मगर आपको ये ध्यान रखना है, जिस मुफ्ती साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आप लोगों के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू का हिंदू और मुसलमान का भाईचारा बना रहे। कहीं ये ना कहे कि ये मुसलमानों की जमात थी, इन्होंने जम्मू के हिंदुओं को धोखा दिया, उनको सरकार में आने नहीं दिया। मुसलमान और हिंदू का भाईचारा न टूट जाए इस बात पे। और मोदी जी से हाथ मिलाए कि मसले कश्मीर हल हो, जहां पर वाजपेयी ने छोड़ दिया, ये उस बात को आगे चलाए। अगर वाजपेयी ने हुर्रियत से बात की, ये भी बात करे। और हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था कि आप हुर्रियत से बात करेंगे, वो भी मान गए। हमने कहा पाकिस्तान से बात करोगे, वो भी मान गए। हमने कहा करगिल अस्कंदू खोलोगे, जम्मू सियालकोट खोलोगे, नौशहर ने, ये सब बातें मान गए, हमारी सारी शर्तें मान गए। और उस पर अमल करना की जब बात आई, हालात इतने खराब हो गए, ये लोग भाग गए सरकार से। तो अब ये आपके मुफ्ती साहब की जमात है, और मैं किसी जमात की मुखालफत नहीं करना चाहती। अगर जम्मू कश्मीर में कोई जमात इस मुसीबत से, जैसे पहले भी इसी जमात ने निकाला था, और आज की मुसीबत का, चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है, तो आपकी जमात पीडीपी और कुछ नहीं है। और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत कहां से आएगी? देखिए 15 महीने तो मुझे पहले बंद रखा, अब भी पता नहीं कब क्या हो सकता है मेरे साथ, मगर मेरी ताकत, मेरा जो जुर्रत है वो आप लोग हैं। मेरे ये जो यहाँ जो हमारे लोग हैं, यहाँ पुंछ में है, इधर मेडर में है, सुरनकोट में है, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए मैं पहले, मेरे साथ मेरे वालिद थे तो मुझे अपना आप बहुत मजबूत लगता था। अब उनकी गैर मौजूदगी में मुझे आप लोगों की ज्यादा जरूरत है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। मुझे कोई वजीर आला बनने का शौक नहीं है। वजीर आला में बन गई, तब भी मैं शायद नहीं बनती अगर मुफ्ती साहब का उनका कोई कमिटमेंट नहीं होती, उन्होंने किसी को जबान नहीं दी होती, तो शायद मैं नहीं करती जो मैंने किया। मगर मैंने कहा कि मेरे वालिद ने एक जबान दी है, तो इसलिए मुझे उस पर चलना पड़ेगा। उसमें भी 2-3 महीने लगे, मगर कुछ हालात ऐसे बने। तो मुझे मैं आपसे अब वजीर आला बनने के लिए, इस वक्त वजीर आला हमारी जमात में बहुत सारे लोग हैं जो बन सकते हैं, एक से एक बढ़िया हैं, बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं जिन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जो मेरे साथ टिके रहे। मगर इस जमात को जिंदा रखना है। हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे पास कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है।
کوٹ کے زور صدر جناب نذیر مغل صاحب اگر وہ کہیں تشریف لائے ہوں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب نذیر مغل صاحب. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رفیق حسین خان صاحب کی وفات ہوگی تو ہم وہاں آنا چاہتے تھے, تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا ورکر سے ملے ہوئے, تو میں یہاں بھی آؤں اور آپ سب سے ملاقات کروں, کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جیسا کہ سریندر چودھری نے بتایا, جب مفتی صاحب اس دنیا سے گئے تو جب والد جاتے ہیں تو مکان, دکان, زمین, جائیداد, میری ساری جائیداد, دکان شکان آپ ہیں. میرا جو بھی اثاثہ ہے والد کا وہ آپ ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے ملوں, بات کروں اور بتاؤں, اپنا دل کھول کے بتاؤں کہ حالات بہت خراب ہیں, بڑی مشکل میں ہیں ہم. پہلے بھی ایک بار بہت مشکل میں آئے تھے, تب شکر تھا کہ میرے ساتھ میرے والد تھے, مفتی صاحب تھے, تو ہم نے اس وقت ہمت کی. ایک بہت بڑی جماعت میں تھے, ہم کانگریس میں تھے, تو لگا ہمیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالیں, کیونکہ کئی بندوقیں تھی, خاص کر یہ جو دور دراز علاقے ہیں, پونچھ جیسے یہاں کے گاؤں دیہات, رات کو ایک دستک دیتا تھا تو وہ کھانا مانگتا تھا, اس کے بعد دوسرا دستک دینے والے آتے تھے, تو لوگوں کی حالات بہت خراب تھی. اسی کمرے میں کھانا پینا, اسی کمرے میں باقی کام بھی ہونا کرتا تھا کہ باہر جانے کا ڈر لگتا تھا. تو اس وقت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ میں تو اس ملک کا ہوم منسٹر بھی بنا ہوں, اب اس سے زیادہ مجھے کچھ بننا نہیں ہے, مگر اگر میں اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال سکوں, اس خون خرابے سے نکال سکوں. یہ جو ہمارے بارڈرز پہ رہتے لوگ, نہ تو ان کی شادی وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں, نہ ان کی میت جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے, ان کو اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ دن بھر گولہ باری چلتی رہتی تھی. تو فیصلہ ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے, کانگریس میں رہتے تھے, کہ ہم اس کو چھوڑ کے کچھ چھوٹا موٹا اپنا ایسا بنائیں گے جس میں ہم یہاں کے لوگوں کو سایہ دے سکیں, یہاں کے لوگوں کو ایک حفاظت کر سکیں ان کے جان و مال اور ان کی عزت کی. کیونکہ کانگریس میں بات کرتے تھے ہم تو شکایت دلی پہنچ جاتی تھی کہ آج محبوبہ مفتی نے یہ کہا, آج وہ کہا. کانگریس ایک بہت بڑی جماعت ہے, ان کو پورے ملک کا سوچنا پڑتا ہے, تو مگر یہاں لوگوں کا دم گھٹتا تھا جیسے آج دم گھٹ رہا ہے لوگوں کا, بات نہیں کرتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ابھی سریندر چودھری جی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکلے. سریندر جی, آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک ایک دروازے کے باہر ایک ایک آدمی والا تھا, 10 لاکھ فوجیں, سری نگر ہو, جموں ہو, پونچھ ہو, راجوری ہو, ہر جگہ تارے, کنڈے دار تار, اور باہر کھڑے لوگوں کو ایک ایک آدمی گھر کے باہر کھڑا تھا. اور جان عزیز ہوتی ہے, اور جب ان کو معلوم تھا کہ دلی میں بی جے پی کی سرکار ہے, جو کچھ بھی نہیں کریں گے گریز سرے وہ کر لیں گے. تو اس لیے جب ہم نے جماعت بنائی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر تھا, مفتی صاحب کو موقع تو نہیں دیا لوگوں نے, کچھ سیٹیں ملی, پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, انہوں نے سرکار بنائی. پر سرکار کا مقصد ہی ان کا یہ تھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو کرسی کی کوئی لالچ نہیں تھی, کیونکہ جب ہوم منسٹر بنتے ہیں تو سارے چیف منسٹر آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس جموں کشمیر کے انسان کو, چاہے وہ بارڈر میں رہنے والا ہو, چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو, چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو, اس کو ان گولیوں سے باہر کیسے نکالوں میں, کس طرح میں ملیٹنٹ کی گولی کو بند کروں, کس طرح میں سیکورٹی فورسز کو کنٹرول کر سکوں, کس طرح میں پولیس, جس کو ٹاسک فورس بولتے تھے, اس کو کیسے کنٹرول کر سکوں. اور جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئی تو کانگریس کی کچھ سیٹیں, کچھ ہماری, تو اس وقت بھی ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس بنایا. ہم نے آنکھ بند کر کے کانگریس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. ہم نے ان کو بولا کہ ہم نے یہ سرکار کچھ چیزوں کے لیے بنانی ہے, کچھ مدعوں کے لیے بنانی ہے. ہم نے کوٹا ختم کرنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب فاروق صاحب کی سرکار تھی, نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی, ابھی دلی میں پوٹا بنا بھی نہیں تھا, تو یہاں لاگو کیا گیا, یعنی کہ جس گھر میں ملیٹنٹ ملے گا اس گھر کے گھر کو اڑا دو.
جو بھی ملے گا. ہمارے کشمیر میں تو ایسا ہوا کہ سب سے پہلے کچھ بچیوں کو اریسٹ کیا گیا کوٹا کے تحت, کسی گھر میں تالا لگایا گیا کوٹا کے تحت. تو ہم نے یہ شرط رکھی کانگریس کے ساتھ کہ جب ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے تو ہم نے پہلے کوٹا ختم کرنا ہے, ہم نے ٹاسک فورس کو ختم کرنا ہے, کیونکہ جموں کشمیر میں, خاص کر کشمیر میں ٹاسک فورس نے بڑا ادھم مچایا تھا. انسان کو غائب ہوتے کرتے تھے اور اس کے بعد اگر وہ خوش قسمت ہوتا تھا تو 50, 60, 70 ہزار میں مل جاتا تھا واپس. اگر کوئی غریب بیچارہ بدقسمت ہوتا تھا تو واپس نہیں ملتا تھا. تو اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے سرکار بنانی ہے آپ کے ساتھ, مگر میری یہ شرط ہے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو مجبور کریں گے کہ وہ جموں کشمیر میں جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے اور پاکستان کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے, تاکہ جموں کشمیر جو جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے, جو جھگڑے کا اکھاڑا بنا ہوا ہے, یہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک امن کا پل بننا چاہیے. جس کی مثال راولا کوٹ روڈ تھی, جس کی مثال مظفر آباد روڈ تھی. یعنی پہلے وہاں سے اگر بندوقیں آتے تھے تو جب ہم نے راستے کھولنے کی بات کی تو لوگوں کا آنا جانا ہوا, رشتہ داروں کا ملنا ملانا ہوا. ہمارے کشمیر کے سیب جاتے تھے اور وہاں سے پیسہ آتا تھا, یا کوئی اور چیز, پیسہ تو نہیں آتا تھا, کوئی دوسری چیز آتی تھی. تو یہ مفتی صاحب کا نقشہ تھا ذہن میں, جو انہوں نے کانگریس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں. تب ہماری سرکار بنی, اور سرکار بننے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جو بارڈر پہ ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی امن ملے. واجپئی جی کشمیر آئے اور انہوں نے وہاں سے اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ دوستی کے لیے تیار ہوں. ہماری فوجیں تھیں, آپ کو یاد ہوگا ہماری فوجیں تھیں بارڈرز پہ, ان کو واپس بلایا گیا. میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ جب مفتی صاحب چیف منسٹر بنے تو واجپئی جی سے ملنے گئے اور واجپئی جی کو بتایا, واجپئی جی آپ پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو واجپئی جی نے اپنے انداز میں کہا مفتی جی کیا بات کروں, وہ کشمیر مانتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کشمیر تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں, کوئی بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہو کشمیر نہیں دے سکتا ہے, مگر ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں, اس جموں کشمیر اور اس کشمیر کے بیچ میں جو دیواریں ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں, جو راستے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں, تاکہ بھائی بھائی سے مل سکے, بھائی بہن مل سکے, باپ بیٹے سے مل سکے. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ واجپئی جی نے مفتی صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کیا اور مظفر آباد روڈ کھولنے کی بات چلی, اور راستے کھلے بھی, کاروبار بھی ہوا, یہاں بھی کھلا, ٹاسک فورس بھی ختم ہوا, کوٹا بھی ختم ہوا. اور ترقی کے لحاظ سے مفتی صاحب نے جگہ جگہ کالج, یونیورسٹی, اور سب سے بڑا یہ جو ہمیں یہ مغل روڈ جس میں وہ ٹنل بنانے کا ان کا خواب تھا. میں نے بڑی کوشش کی, جب میں وزیر اعلیٰ تھی تو میں گڈکری صاحب سے ملی 2-3 بار. میں نے ان کو بولا کہ ہمارا جو یہ والا راستہ ہے نیشنل ہائی وے, وہ سردیوں میں بالکل بند ہو جاتا ہے, اس پہ ایک ٹنل بننا چاہیے تاکہ یہ راستہ ہمارا چلتا رہے. یعنی مفتی صاحب سے جو بن پڑا اس وقت انہوں نے کیا. مگر آج پھر سے آزمائش کا وقت ہے, اور آج میں آپ لوگوں کے پاس کچھ دینے کو نہیں آئی ہوں, آپ سے آپ کی دعائیں اور آپ کی مدد لینے آئی ہوں, کیونکہ میں بہت مشکل راستے پہ چل پڑی ہوں. میرے والد کا خواب تھا, جب 28 جولائی 2014 کو انہوں نے میٹنگ کی, ہماری پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے تھا, تو مفتی صاحب نے کہا وہاں ہمارے ورکر تھے, کہا مجھے وزیر اعلیٰ بننے کا شوق نہیں ہے, میں جموں کشمیر کے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے 40 سیٹیں دے دو, میں جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ خون خرابہ ہمیشہ کے لیے بند ہو. میں چاہتا ہوں کسی باپ کو اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھانا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جوان بندوق نہ اٹھائے. میں چاہتا ہوں کوئی بھی جوان ہمارے بارڈرز پہ شہید نہ ہو. میں جموں کشمیر میں امن چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جموں کشمیر کو پل بناؤں. تو کیا ہوا الیکشن میں, کتنی سیٹیں ہمیں ملی وہ آپ سب کو معلوم ہے, کوئی زیادہ نہیں ملا. جموں میں بی جے پی کو ملی تو بڑا سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کریں. مفتی صاحب نے کہا مجھے وزیر اعلیٰ بننے کا شوق نہیں ہے, وزیر اعلیٰ تو میں کانگریس کے ساتھ مل کے بھی بن سکتا ہوں, میں نہیں بنوں گا تو کوئی دوسرا بنے گا. مگر انہوں نے کہا یہ جو مینڈیٹ آیا ہے اس مینڈیٹ کو میں کسی اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں جموں کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا اس لیے مفتی آپ کے ساتھ سرکار نہیں بنے گا؟ اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دوسرا مفتی صاحب نے سوچا کہ ایک تو کشمیر اور جموں کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں, دوسرا جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں پل بننا چاہتا ہوں. اور ان کو یہ خیال تھا کہ جو بات چیت واجپئی جی کے وقت میں ادھوری رہ گئی, جو راستے ادھورے رہ گئے, جو نوشہرہ جنگل کا راستہ مفتی صاحب کا خواب تھا, جموں سیالکوٹ تھا, کرگل اسکردو, بانی پور استور, اس لیے ان کے ذہن میں جموں کشمیر کا حل یہی تھا کہ راستے کھودو, جموں کشمیر کاروبار کا ایک مرکز بن جائے جیسے 47 سے پہلے تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملائیں, کیونکہ بی جے پی کے ایجنڈے میں تھا 370 ختم کرنا, تو مفتی صاحب نے سوچا کہ یہاں سے جب کوئی خدا نہ خاصا کوئی بہت بڑی بلا آتی ہے, کیا کرو گے آپ؟ اس کو آ کے وہ کھا جائے گی, دائیں بائیں کھا جائے گی, مگر اگر آپ اس بلا کے سامنے کچھ کھانا شانا ڈال دو گے, وہ کھانا کھائے گی, دوسرے خیرات کرو گے, دوسرے بچ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب نے سوچا کہ اگر میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملاؤں, یہ شرط رکھوں کہ 370 کو آپ نہیں چھیڑیں گے تو میں 370 کو بچا سکتا ہوں. کہ بار بار مفتی صاحب کہتے تھے کہ جموں کشمیر پہ مجھے فخر ہے, ہمارے اپنا جھنڈا ہے, ہمارا اپنا آئین ہے, ہماری اسمبلی کی اتنی طاقت ہے کہ آج کسانوں کا قانون پاس ہوا. اگر 370 ہمارے پاس ہوتا تو یہ قانون ہمارے یہاں لاگو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں وہی قانون لاگو ہو سکتا تھا جو ہم چاہتے, جو دلی چاہتی وہ نہیں, جو ہم چاہتے. تو مفتی صاحب کو بڑا فخر تھا جب انہوں نے دیکھا کہ بی جے پی کی طاقت اور مودی بہت بڑی طاقت لے کے ہندوستان میں سرکار بنائی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو کیسے بچاؤں میں. انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا. مفتی صاحب جس کو بہت بڑا سیکولرزم کا بڑا مانا جاتا ہے, تو اس نے بی جے پی کے ساتھ, مودی کے ساتھ ہاتھ ملایا. یہ آسان کام تھا کیا ان کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے نہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی کریڈیبلٹی, اپنی عزت, اپنی پارٹی سب داؤ پہ لگایا. کیوں لگایا؟ جموں کشمیر کے تشخص کو بچانے کے لیے, جموں کشمیر کی عزت کو بچانے کے لیے, جموں کشمیر میں 370 کو بچانے کے لیے. اور مودی جی اس کو مجبور ہو گئے, انہوں نے لکھ کے دیا ہمیں کہ ہم 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. یہ پہلی شرط تھی ہماری. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک مفتی صاحب 10 مہینے رہے, میں 2 سال سرکار میں رہی, تو ہم نے 370 کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. میں نے ان کا ایجنڈا نہیں مانا بلکہ میرا ایجنڈا چلا. ہم نے پورے ملک سے آل پارٹی ڈیلیگیشن لایا 2016 میں, اور وہ حریت کے دروازوں پہ گئے اور ان کو بولا کہ آپ بتاؤ کیا بات ہے. اب حریت والوں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے. دروازہ کھول دیتے, بات نہیں کرتے تو کم سے کم ایک کپ قہوہ پلاتے, کیونکہ ملک کے لوگ دیکھ رہے تھے اس وقت. جب ملک کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سے بڑے بڑے عزت دار لوگ چلے گئے, ان کا دروازہ بند ہو گیا, تو ملک کے لوگوں کو بھی ایک جھٹکا سا لگا. میں نے سیز فائر کروا دیا 1 مہینے کے لیے, جو آج تک کسی سرکار نے نہیں کیا, اور وہ بھی مودی جی سے سیز فائر کروایا جموں کشمیر میں. میں نے 12,000 نوجوانوں کے FIR واپس لیے. میں نے رسانہ کیس میں سٹینڈ لیا. میں نے کہا وہ میری بچی ہے, میں نے کہا کہ میری بچی ہے, اس کا نام نہیں لینا چاہیے بچی کا. میں نے کہا کہ جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملے گی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی, اور اگر اس کے لیے میری کرسی جاتی ہے تو بڑا سے چلی جائے, کیونکہ وہ بچی, وہ ایک معصوم بچی تھی جس کے ساتھ اتنا بڑا غدر ہو گیا. میں نے 2 منسٹر ڈراپ کروا دیے بی جے پی کے. تو 2 سال میں سرکار میں رہی, کوئی آپ کسی دشمن کو بھی یہ نہ دعا دیں کہ ویسی سرکار ملے اس کو جو میں نے دیکھا. 2 سال جو حالات ہوئے جموں کشمیر کے, وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کس کانٹے کے تاج کو سر پہ لے کے, سر پہ ہی نہیں تھا, پورے میرے جسم پہ کانٹے تھے, بہت مشکل حالات میں. مگر اس کے بعد بی جے پی چاہتی تھی کہ کشمیر میں کنٹرول کیا جائے سچویشن کو, ایسے ہی جیسے وہ آج کر رہے ہیں. ابھی کوئی منہ نہیں کھولتا ہے تو اس کو NIA پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس کے خلاف UFPA لگا دیتی ہے, جس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان ملک کے الگ الگ جیلوں میں ہیں, ان کے ماں باپ غریب, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کیسے جائے ان سے ملنے کے لیے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے,
कोई बात करने वाला नहीं। वो कहां से वकील का पैसा लाएंगे? वो चाहते थे बीजेपी उस वक्त मैं सख्ती करूं, रसायन केस में मैं कॉम्प्रोमाइज करूं। वो चाहते थे कि जो मिलिटेंट जब मारे जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी वापस ना दूं, जैसे आज करते हैं, आज डेड बॉडी वापस नहीं मिलती है। वो चाहते हैं मैं जमात इस्लामी पे क्रैक डाउन करूं। वो चाहते थे मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करूं। वो चाहते थे मैं पाकिस्तान से बात करने की बात ना करूं। वो चाहते थे मैं जम्मू कश्मीर में डायलॉग की बात ना करूं। मगर ये तो हमारा एजेंडा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकती थी? ये तो मुफ्ती साहब का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बनाना है, तो उसमें तो पाकिस्तान का रोल बनता है, उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। जब तक आपका पाकिस्तान आमादा नहीं होगा तो कश्मीर में अमन कैसे होगा? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं जी पाकिस्तान वाले बंदूक बेचते हैं, मगर वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से बात करके बंदूकें भिजवाना बंद किया था। ये तो इतनी बड़ी, उस वक्त तो वाजपेयी जी के पास इतनी सीटें नहीं थी, इनके पास तो इतनी ताकत है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जंग करो, वो भी पता नहीं कौन सी जंग करते हैं, मुझे नहीं पता। अभी चीन ने हमारे 20-22 जवानों को शहीद कर दिया। अब चीन को तो आंख नहीं दिखा पाते हैं और चुप करके दुम दबा के वहां बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है। हमारा जो तशख्खुस है 370 कोई मुसलमानों की कोई वो उनका ताज नहीं था। 370 हम सब के लिए एक बचाव था। क्या बचाव था? कि हमारी जमीन, अभी मैंने सुना कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारे लोगों को खदेड़ा जाता है। मैंने पुलिस में भी, मुझे मेडल में भी लोग मिले, जंगल के नाम पे ही जमीन खाली करो। मगर इसी जंगल की 24,000 कनाल या एकड़ जमीन कहा इंडस्ट्री के नाम रखो। वो कौन सी इंडस्ट्री? बड़े बड़े सरमायादार, उनको जमीन मिलेगी, वो कौन सी इंडस्ट्री डालते हैं यहाँ पर? बाहर से वो लोगों को लेके आते हैं मजदूरी करने के लिए और कारोबार करने के लिए। यानी यहाँ के इंसान के लिए यहाँ की जमीन नहीं है। यहाँ का जो जंगल का हकदार है उसको कहते हैं जमीन खाली करो, मगर बाहर के जो बड़े सरमायादार हैं उनके लिए जंगल की जमीन वक्फ की गई। एक 370 का जाने का ये बड़ा नुकसान है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारी नौकरियां, जैसे हमारे नौजवान पहले ही बेरोजगार थे, पहले हमारे पास कम नौकरियां थी, अब पूरे मुल्क के साथ आपको ये नौकरियां बांटनी है। यानी पूरे मुल्क से, जो जैसे यहाँ कई बुजुर्गों ने बताया कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते बाहर के लोगों के साथ। हमारा गरीब का बच्चा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो वो क्या कम्पीट करेगा? वो तो पहले गांव का शहर के साथ कम्पीट नहीं कर पाता है, तो अब बाहर के मुल्कों के साथ, बाहर की रियासतों के साथ क्या कम्पीट करेगा? यानी नौकरियों में भी हमारी हिस्सेदारी अब बाहर के लोग करेंगे और हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? तो इसी तरह से मामूली सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। रेत और बाजरी वो भी बाहर से आके लोग निकालते हैं। अगर पहले 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में या 10,000 रुपए में कोई ट्रक मिलता था या बाजरी मिलती थी, अब वो 20-20, 25-25 हजार रुपए करता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।